خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے صلیب پر خون بہا کر مسیح نے ہمیں نجات دی ہے۔ صلیب پر خون بہا کر مسیح نے ہمیں نجات دی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے اس دنیا میں آیا اور جس نے ہمارے لیے کفارہ دیا، اس کی بابت یوحنا کا پہلا عام خط پہلا باب 7ویں آیت کی آخری حصے میں لکھا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور اس کے معنی ہے مسیح نے ہمیں صلیب پر ہمارے لیے کفارہ دے کر ہمارے لیے خون بہایا اور ہم تمام گناہ سے پاک ہو گئے، گناہ سے نجات مل گئے۔ گناہ جو ہماری زندگی میں ہے اور گناہ جو زندگی میں تھا، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح کے خون بہانے سے، مسیح کے کفارہ دینے سے، مسیح کے مصلوب ہونے سے، اور جب وہ مصلوب ہوا اس سے کفارہ دیا، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح کے خون بہانے سے ہمیں نجات ملی ہے۔ ناپاکی سے، نجاست سے، آلودگی سے، تاریکی سے نجات اور خلاصی کا کام صرف اور صرف خدا کے برے یسوع کے خون سے ہوا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے صلیب پر خون بہا کر مسیح نے ہمیں نجات دی ہے۔ ہماری نجات کے لیے وہ مصلوب ہوا۔ ہماری نجات کے معنی آزادی، رہائی اور خلاصی اور مخلصی ہے۔ اور خلاصی کس بات سے؟ آئیے دیکھیں میرے ساتھ پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ تاریکی سے نجات، گناہ سے نجات اور ناراستی سے نجات، یہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع کے خون سے ہمیں نجات ملی ہے۔ اور خون عام خون نہیں، بلکہ وہ خون جو صلیب پر اس سے بہایا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا، ہماری سزا کو اس سے آپ اپنے اوپر لے لیا، اور اس کے ساتھ جو مصلوب ہوئے وہ ناراض اور ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے، حکم کی مخالفت کرتے، خدا کے حکم کی عدولی کرتے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ حکم شکن، خدا کی نافرمان اور ناراض اور گناہ آلودہ، گناہ کے معنی خدا کے حکم کو توڑنا ہے۔ وہ دونوں ہی ڈاکو خدا کے حکم کو توڑتے رہے، حکم کی نافرمانی کرتے رہے، اور وہ اپنی سزا واجبی لے رہے تھے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان کی سزا تو واجبی تھی، لیکن مسیح کی سزا واجبی اس اعتبار سے نہ تھی کہ اس کا گناہ نہ تھا، اس کی ناراضگی نہ تھی، اس کی بات کی حکم شکنی نہ تھی،
اسے اپنے باپ کا حکم نہیں توڑا تھا، اس سے احکام کے تابع ہو کر سارے کام کیے، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، اس سے منسوخ نہیں کیا بلکہ اس سے تکمیل کی ہے، اور اس اعتبار سے اس کی ذات اور ذات کے تمام پہلوؤں میں ہم فرما برداری اور بات کی تابع داری دیکھتے ہیں، اور اس میں گناہ نہیں ہے۔ گناہ شرع کی مخالفت ہے، شریعت کے برعکس چلنا ہے، خدا کے حکم کی کنٹرڈکشن ہو کر اس کے حکم کے متصادم ہو کر چلنا گناہ ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے مسیح کی ذات میں، اس کی شخصیت میں کوئی گناہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، اور اگر وہ مصلوب ہوا ہے ان ڈاکوں کے ساتھ ہے، ان گناہ گاروں کے ساتھ ہے، ان ناراضوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح وہ مصلوب ہوئے یہ بھی ہوا، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ گناہ گار تھا، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری سزا اس نے لے لی، ہماری موت اس نے لے لی، اور اپنی زندگی ہمیں دے دی، اور ہمیں نجات دی ہے گناہوں سے، ہمیں نجات دی ہے تاریکی سے، اور تاریکی بھی استعارن گناہ کے لیے اور نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع کے خون سے ہمارے تمام گناہ دور ہوئے، مسیح نے ہمیں نجات دی ہے گناہوں سے، اور کسی ایک سے نہیں بلکہ ہماری ساری نافرمانی، ہماری ساری حکم عدولی، ہماری ساری سرکشی، ہماری ذات کے تمام تاریک پہلوؤں کو اس نے روشن کرنے کے لیے صلیب پر خون بہایا۔ صلیب پر خون بہا کر مسیح نے ہمیں گناہ سے نجات دی ہے، تاریکی سے نجات دی ہے، اور ہمیں ایک ایسا انسان بنایا جس سے ہم باپ کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں، باپ کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، کلسیوں پہلا باب کلسیوں پہلا باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، مسیح کا خون جو صلیب پر بہا، مسیح نے جو کفارہ دیا، اب یہ اشارہ ہے مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں کہ وہ خون جو صلیب پر بہا ہے، کئی دفعہ کسی حادثے میں خون بہہ جاتا ہے، کئی دفعہ کٹ لگ جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس خون کی جو صلیب پر بہا، اور جب مسیح اور یسوع پر ایمان رکھنے والا اور یسوع کو اپنا منجی اور شافی اور خالق اور مالک جاننے والا جب صلیب کا ذکر ہی کرتا ہے تو وہ ذہن نشین کرتا ہے، میری نجات کے لیے، میرے کفارے کے لیے، میری رہائی کے لیے مسیح نے صلیب پر خون بہایا۔ وہ خون جو صلیب پر بہا، اب اس خون کی قدر و قیمت، اس خون کی اہمیت، اس خون کی ویلیو اس بات سے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ قدسی پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے۔ اب
مسیح کے لہو سے صلح اور میل، صلح سلامتی، میل ملاپ۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے جب ہم صلح کی بات کرتے ہیں تو صلح کے اپوزٹ لڑائی جھگڑا ہے، صلح کے متضاد، صلح کے اپوزٹ ورڈ لڑائی جھگڑا ہے، اختلاف رائے ہے، دوریاں ہیں، اور صلح ملاپ، دوریوں کا خاتمہ اور خلیج کو پر کرنا، یہ صلح آج بہت سے لوگ جو مسیح کے لہو سے نہیں دھلے ان میں صلح نہیں، اور یہ علامت ہے کہ جب مسیح نے ہمیں اپنے لہو سے دھو دیا اور گناہ کے سبب سے جن زندگیوں میں گناہ ہے اور جن زندگیوں میں ناراضگی ہے اور جن زندگیوں میں خدا کی حکم عدولی ہے، ان زندگیوں میں آسمانی بات سے جدائی، اور جب ان کی زندگی میں آسمانی بات سے جدائی ہے تو پھر ان کی زندگی میں نفرت، ان کی زندگی میں غصہ، ان کی زندگی میں انتہائی انتقام لینا، اور ان کی زندگی میں تنازعات اور خلیج اور دوریاں، ذہنی تفاوت، فکری تفاوت۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے جو مسیح کی صلیب کے نیچے آتا ہے اور جس کی آسمانی باپ سے صلح ہو جاتی ہے، پھر اس کی صلح تمام انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جب خدا کی ذات کے ساتھ آپ پیوست ہو جاتے ہیں، اور پیوست ہوتے اس وقت ہیں جب آپ یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، جب صلیب کے نیچے آتے ہیں اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ جب آپ گناہ کا اقرار کرتے ہیں، جب آپ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی کے ان تاریک پہلوؤں کا مسیح کے حضور آ کر، اس کی صلیب کے نیچے آ کر جب آپ اقرار کرتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے آپ کی زندگی سے ساری تاریکی، آپ کی زندگی سے تمام گناہ، آپ کی زندگی سے تمام خدا سے دوری ختم ہو جاتی ہے، اور مسیح کا لہو آپ کو دھو کر آپ کی صلح آسمانی باپ سے کر دیتا ہے۔ مسیح کے لہو کی قدرت، مسیح کے لہو کی قدر و قیمت، مسیح کے لہو کی اہمیت، مسیح کے لہو کی ویلیو کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ خدا سے دوری موت ہے اور مسیح کے لہو سے زندگی ہے، اس لیے کہ زندگی کے چشمے کے ساتھ آپ کی صلح ہو جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کے لہو سے اب تک نہیں دھلے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے جو زندگیاں مسیح کے لہو سے دھل جاتی ہیں ان میں صلح اور سلامتی ہے۔ پھر ان کے ذہن میں کوئی خباثت، ان کے ذہن میں کوئی کسی طرح کی کوئی ایسی خلش، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل نہیں نظر آتا جس سے وہ دوسروں سے نالا ہو یا شکوہ شکایت ہو یا ان کے لیے ان کے دل میں کوئی مخاصمت ہو، بلکہ جب آسمانی باپ سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ صلح آپ کی زندگی میں جھلکتی ہے، آپ کے عمل سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے رویے سے، آپ کے انداز فکر سے وہ صلح جھلکتی ہے، اور اس کا عکس نظر آتا ہے جو آسمانی باپ انسانیت کے لیے صلح کا جو رویہ رکھتا ہے وہی آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں قدسیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا اب
پرٹیکولرائز کر دیا کہ ہمارا ذہن کسی اور خون کی طرف نہیں، کسی بکرے کے خون کی طرف نہیں، کسی بچڑے کے خون کی طرف نہیں، اور کوئی حادثاتی طور پر بہنے جانے والے خون کی طرف نہیں، یا کوئی جسم میں کسی کے کٹ لگ گیا اس خون کی طرف نہیں، بلکہ صلیب پر مسیح کے خون کی بابت بیان کیا ہے۔ اس خون کے سبب سے آپ کی زندگی میں صلح، آپ کی زندگی میں امن، آپ کی زندگی میں چین، آپ کی زندگی میں راحت، آپ کی زندگی میں آرام اور ذہنی سکون صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسیح کے لہو سے دھل جاتے ہیں، جن کا ذہن پاک ہو جاتا ہے مسیح کے لہو سے، جن کی زندگی مسیح کے لہو سے پاک ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کوئی ایسی پلاننگ نہیں کرتے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے دوسرے کی تذلیل ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے جب انسان کی خدا سے صلح ہو گئی تو پھر خاک سے خدا نے اسے اٹھایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ ابدی طور پر رہنے کے لیے خدا نے منصوبہ بنایا۔ جب صلح دوسروں کی بہتری ہے، جب صلح دوسروں کے لیے بھلائی ہے، جب صلح ہے آپ کی زندگی میں، آپ دوسروں کی سلامتی کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے آپ سوچتے، پھر آپ کا ذہن کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا، پھر آپ کا ذہن دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی شکایت نہیں کرے گا، پھر آپ کا ذہن صرف اور صرف مسیح کے لہو سے دھل کر آپ کی نظر صرف اور صرف پالوس بیان کرتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو آپ کو تکنا ہے۔ اس لیے آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی اس لہو سے دھل کر پاک ہوئی ہے۔ ہماری امیدوں کا مرکز خدا کا بیٹا یسوع، جس کے وسیلہ سے ہماری آسمانی باپ کے ساتھ صلح ہوئی، ہماری سوچوں کا مرکز خدا کا بیٹا یسوع ہے، جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی۔ ہماری سوچوں کا مرکز اس کا کلام ہے، پھر ہم کوئی چہمگوئی نہیں کریں گے، پھر ہمارے اندر کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اندر خیال کوئی پیدا نہیں ہوگا، اور ہم صرف اور صرف بھلائی عامہ، فلاح عامہ اور دوسروں کی بہتری کے لیے سوچیں گے، عمل کریں گے اور کام کریں گے۔ ہم مسیح کے ہم خدمت ہو جائیں گے، ہم دوسروں کے لیے جو ہمارے دشمن ہیں، اور دوسروں کے لیے جن کے وسیلہ سے ہمیں نقصان پہنچا، ہم ان کے لیے دعا گو ہوں گے۔ صلیب پر مسیح نے ایسا ہی کیا، اس سے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر آپ دوسروں کی غلطیوں کو آپ جب کہیں گے وہ اس کی نہ سمجھ ہے، اس کو کوئی پتا نہیں، آپ اس کے لیے برا نہیں سوچیں گے، اس کی نادانی کو آپ کو بنیاد نہیں بنائیں گے کسی محاذ کے لیے، کسی لڑائی کے لیے، کسی جھگڑے کے لیے، بلکہ آپ عاجزانہ طور پر اس کے لیے التماس کریں گے، اس لیے کہ آپ مسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں، آپ میں صلح ہے، آپ میں امن و عاشقی ہے۔ لیکن اگر آپ مسیح سے نجات پا چکے ہیں لیکن آپ کے کام، آپ کی زندگی کے تمام پہلو ویسے ہی ہیں، نفرت اب بھی ہے، غصہ اب بھی ہے اور بدگمانی اب بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی زندگی میں وہ تمام بحران جو نظر آتے ہیں وہ بحران ویسے کے ویسے رہیں گے۔ لیکن جب آپ کی آسمانی باپ سے مسیح کے خون سے دھلنے کے بعد صلح ہو گئی ہے، پھر آپ دوسروں کے لیے اب اگر غور کریں، مسیح کے آپ ہم میں ساتھ ہو گئے، ساری کائنات گناہ میں پڑی تھی،
तमाम नौह इंसान तारीकी में जिंदगी बसर करते थे और कोई भी नेक न था, कोई भी रास्तबाज न था, कोई भी पाक न था, कोई भी ऐसा न था जो ये दावा करे कि मेरी जिंदगी में गुनाह नहीं। और अभी हमने यूहन्ना के खत में पढ़ा, अगर कोई कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया तो वो अपने आप को धोखा देता है, झूठ बोलता है। असीसो सारी कायनात, तमाम बरीनो इंसान गुनाह में थे, लेकिन मसीह का कैरेक्टर देखे इस गुनाह आलूदा जिंदगियों में आकर, इस गुनाह आलूदा दुनिया में आकर उसने मुआफी के लिए, इनकी रहाई के लिए और इनकी खलासी के लिए उससे सलीबी मौत गवारा की और वो बलिदान हुआ। और उस खून के सबब से जो सलीब से बहा, उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। अब इनिशिएटिव खुदा के बेटे यीशु ने लिया, हमने सुलह के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। गुनाहगार इंसान ने, नाराजगी में जिंदगी बसर करने वाले इंसान ने आगाज नहीं किया, बल्कि बाइबल ये बयान करती है आगाज खुदा के बेटे यीशु ने किया है, पहल उसने की है। वो हमारी दुनिया में आया, नाराज इंसानों में आ गया और नाराज इंसान के लिए सुलह का मंसूबा उसी ने रखा। और सुलह इस एतबार से नहीं, कई दफा जब कमजोर होते हैं तो सुलह करते हैं, जब वीक होते हैं तो सुलह करते हैं, लेकिन वो ताकतवर कभी है, मजबूत है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है कि उससे सुलह की है, ताकतवर है, मुक़्तदर आला है, मालिक कायनात है, तख्लीक कार है और कायनात उसके कंट्रोल में है, कंट्रोलर है, लेकिन फिर भी उससे इस भटके हुए और गुनहगार इंसान के लिए निजात का मंसूबा रखा और इस भटके हुए इंसान के लिए उससे खुद कफारा दिया और सुलह इससे की ताकि आसमानी बाप के साथ इसका मिलाप हो। कितना अजीम काम किया है खुदा के बेटे यीशु ने मेरे और आपके लिए, उससे कफारा दिया है और सलीब पर उसे खून बहाया है। आइए मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 27वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदाम की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदाम के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। उसे सुलह तो करा दी, उससे मेल मलाप करा दिया है। अब फिर गुनाह में शराकत नहीं करना, तारीकी के साथ फिर मिल नहीं जाना। और अगर सुलह के बाद, कफारे के बाद, निजात के बाद और रहाई के बाद आप फिर तारीकी में जाते हैं, भटकते हैं और गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं और फिर उस गुनाह को तर्क नहीं करते, उस लड़ाई झगड़े को तर्क नहीं करते, बुरी बातों को नहीं छोड़ते, दूसरों से इंतकाम लेना नहीं छोड़ते और दूसरे पर हावी होना नहीं छोड़ते, और वही आप में गुनाह, वही नाराजगी के काम, वही बुरे काम आपकी साथ में है और फिर उसी के साथ आप फिर धड़ल्ले से खुदा की मेज में शिराकत करते हैं, फिर उस पाकीज़गी में आप हाथ बढ़ाते हैं, फिर आप उस नाराजगी, तारीकी, आलूदगी, हरामकारी और एमाले बद के साथ फिर उसकी शराकत के मुतमन्नी होते हैं और उसकी पाक मेज की तरफ अपना हाथ नाराजगी से भरा हुआ और आलूदा जिंदगी
پھر اس میز میں شریک ہوتی ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے خون، آئیے میرے ساتھ دیکھیں اس آیت کو، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ اب دیکھیں، اب قصور ہو گیا، اس سے معاف کر دیا، پھر گناہ میں چلے گئے، اس سے آپ نے لہو سے دھو دیا، پھر واپس گناہ میں چلے گئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس گناہ میں شراکت کے ساتھ پاک حضوری میں شراکت، پاک میز میں شراکت، پاک دسترخوان میں ہاتھ بڑھانا، یہ آپ کے لیے قصور کا باعث ہوگا، آپ کو قصوروار ہوں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری، اس سے آپ کو بچایا، آپ سے کفارہ دیا، اس سے نجات دی، اسے رہائی دی، اسے خلاصی بخشی، اور صلیب پر اس سے خون بہا کر آپ کا میلاد آسمانی باپ سے کرایا۔ لیکن اب پھر آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس بدن، یعنی کون سا جو صلیب پر لٹکایا گیا، اس کے قصوروار ہیں، اور وہ خون جو صلیب پر بہا، جو نجات، خلاصی اور مخلصی کے لیے ہے، آپ اس کے قصوروار ہیں۔ عزیزو، آج اپنی زندگی پر غور کرے، صلیب پر خون بہا کر مسیح ہمیں نجات دی ہے، اور نجات دی ہے آپ پاکیزگی کے کام، آپ بلائی کے کام، آپ دوسروں کی فلاح کے کام، اور دوسروں کے ساتھ روابط، یہ اہم کام ہے۔ مسیح نے تفرقہ بازی نہیں کی، مسیح نے کوئی ایسے سرکل نہیں بنائے اور ان سرکلز کے اندر رہ کر اسے کام نہیں کیا، بلکہ اس کی نجات ساری دنیا کے لیے ہے، اور اس سے کام نجات کا کل بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے۔ وہ منجی قبیلہ نہیں بلکہ منجی عالم ہے، پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ آپ کو اس طرح تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے اس صلیب کے اس عظیم منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، اگر آپ سوچیں کہ اس سے خون بہایا، شاید اس کے گناہ ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کی ساتھ میں گناہ نہیں، بلکہ اس کو پکڑوانے والے نے بھی اس کی بے گناہی کا اظہار کیا یا بے گناہی کے بارے میں بتایا۔ دیکھیے میرے ساتھ متی کی انجیل 27واں باب، متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہودا اسکریوتی، اس نے اعلانیہ اب کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، میں نے اسے پکڑوایا ہے۔ اب غور کریں، ذرا کمپیریزن کریں کہ بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا، یہودا قصوروار ہوا، اور یہودا کے لیے زندگی نہ رہی، اس سے آپ کی زندگی کو خود ختم کر لیا۔ جب آپ مسیح کے کفارے کو اور مسیح کے اس خون کو جو صلیب پر بہا نظر انداز کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں، گویا آپ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ سوسائڈل ہے جب آپ کفارے پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کو آپ مجرم قرار دیتے ہیں۔ اس سے بحیثیت مجرم پکڑوایا، لیکن جب اس سے دیکھا کہ میں نے قصور کیا ہے،
اور یہ تو بے قصور ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، میں نے لالچ میں آ کر میں نے 30 روپوں کے لالچ میں اسے پکڑوایا ہے۔ آپ بدی کے لالچ میں مسیح کو پکڑواتے اور اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، تو بائبل بیان کرتی ہے یہ آپ کے لیے موت ہے اور یہ پھانسی دینا ہے۔ خود قصوروار ہو گئے۔ اب اس کا قصور مسیح پر نہیں ہے، اب اس کا قصور سردار کاہنوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ خود قصوروار ہو گیا مسیح کے بدن اور اس کے خون کے بارے میں۔ اس کا خون اس نے ناحق بہایا اور اسے پکڑوایا۔ عزیزو، آج خدا چاہتا ہے آپ مسیح کو اپنے عمل سے، اپنے لالچ سے، اپنے گناہ سے، اپنی ناراضی سے، کیونکہ یہ بھی حکم ہے کہ تو لالچ نہ کرنا، اس سے حکم کی نفی کی، اس سے لالچ کیا اور مسیح کو پکڑوا دیا۔ اسی طرح آپ حکم کی نفی کرتے ہیں اور مسیح کو آپ اعلانیہ ذلیل کرتے اور بار بار مسلوب کرتے ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے مسیح کو اگر اس سے لالچ میں آ کر مسلوب ہونے کے لیے پکڑوا دیا، مسیح مر گیا، 30 دن مردوں میں سے پھر جی اٹھا، لیکن یہودا اسکریوتی نہیں جی اٹھا۔ آج اپنی زندگی پر غور کرے کہ مسیح کے وسیلہ سے میری زندگی ہے، اس سے جدا ہو کر میں کسی کام کا نہیں، اس سے جدا ہو کر میری زندگی نہیں، اس سے جدا ہو کر، اس کے کفارے سے جدا ہو کر، اس کے لہو سے جدا ہو کر اور اس کے نجات کے اس عظیم کام سے جدا ہو کر میں کچھ بھی نہیں بلکہ موت کے زیر اثر۔ لیکن یسوع مسیح ایک عظیم مشن کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جب آپ اس کے لہو کی دھارا کے نیچے آتے ہیں تو پھر آپ بچ جاتے ہیں، آپ کی نجات ہے، آپ کی شفا ہے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، پہلا پترس پہلا باب، پترس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت پہ لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے ہماری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، سونے سے نہیں ہوئی، چاندی سے نہیں ہوئی، بکروں سے نہیں ہوئی، بچڑوں سے نہیں ہوئی، بلکہ ہماری خلاصی یعنی ہماری نجات پاک اور بے عیب برے یسوع کے لہو سے ہوئی ہے۔ اور جب اس کے لہو سے ہماری خلاصی ہوئی ہے تو اس کا لہو سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ، فانی چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہم اس لہو کے لیے دل سے اس کے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں خلاصی بخشی، فانی چیزوں سے نہیں۔ آج کا انسان فانی چیزوں کی تلاش میں، آج کا انسان مسیح کے لہو کی قدر نہیں جانتا، اس کے خون کو اور اس کی اہمیت سے لا علم ہے۔ آج آپ اس کے لہو کی قدر کو جانیں۔ تیری قدر وہ جانے، کون جانے؟ جڑا جب آپ زخم سے خون بہتا ہے، جب آپ اس کے لہو کو پہچان لیں گے کہ اس کا لہو میری خاطر بہا، آپ اس کے لہو کی قدر کو جانیں گے اور پھر آپ
سونے سے بڑھ کر، چاندی سے بڑھ کر، اشیاء انسانی زندگی کا جو خاصہ ہے ان سے بڑھ کر آپ پیار کریں گے اپنے مسیح کو، اس لیے کہ میری اور آپ کی خلاصی، انسانیت کی خلاصی اور گناہ اور تاریکی سے رہائی اور نجات ہماری کسی ایسی خوبصورت چیز سے نہیں ہوئی بلکہ خوبصورت ترین لہو سے ہوئی ہے، اور وہ ہے خدا کے پاک اور بے عیب پر یسوع کے لہو سے۔ آج کا انسان سونے چاندی کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ خوبصورت اشیاء کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ شب و روز وہ کام کرتا ہے، لیکن جو کام اس لہو سے دھلنے والوں کو کرنا ہے، اور وہ ہے اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی حمد، اس کے گھر میں آ کر اس کی تعظیم کرنا ہے اور شکر گزاری کرنا ہے کہ خدا میری خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ میری خلاصی تیرے پاک لہو سے ہوئی ہے۔ اے خدا کے بڑے تیرا شکر ہو تیرے لہو کے لیے، اور تیرا لہو سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے، تیرا لہو بکروں اور بچڑوں کے خون سے بہتر ہے، جس میں میری کامل آزادی ہے۔ جب آپ تاریخ اسرائیلیت پڑھے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا آپ جب جائزہ لیں تو وہ خلاصی پاتے، لیکن عارضی ایک محدود عرصے کے لیے بکرے کے خون سے، برے کے خون سے وہ پاک ہوتے، لیکن خدا کا برا جو مستقل ہے، جو کامل ہے اور جو کافی ہے ہم میرے اور آپ کے لیے اور نوح انسان کے لیے، اور جس کے لہو سے ہمیں نجات ملی ہے۔ سونے چاندی سے نہیں، غور کریں، جب آپ اس کے لہو کی قدر کو جانیں گے، آپ گولڈ سے زیادہ، سلور سے زیادہ، آپ کسی قیمتی پتھر سے زیادہ آپ مسیح سے محبت کریں گے۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو ویکنس وہ ہے قیمتی دھاتیں اور قیمتی چیزیں، اور جس میں سونا۔ اب اپنے کانوں میں، اپنے جسم کے ساتھ سونے کو ایئر رنگز بدن کے ساتھ ان کو لگاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اتنا گولڈ ہے، لیکن کبھی فخر نہیں کیا اس کی صلیب پر جس سے ہم بچے ہیں۔ اور جو نجات پا جاتے ہیں، پھر یہ سونا یہ کچھ بھی نہیں ان کی نظر میں، ان کی نظر میں یسوع مسیح جو مالک کائنات ہے اور جس نے اتنا عظیم کام کیا کہ میری اور آپ کی اور دنیا کی خاطر اس نے اپنا لہو بہا دیا۔ اور جب تک آپ مسیح کے لہو اور اس کی ویلیو کو نہ جانیں، آپ کے لیے ایسٹر بے معنی ہے، اور آپ کے لیے پھر گڈ فرائیڈے بے معنی ہے، اس لیے کہ آپ اس کفارے سے لا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ سونے چاندی کے پیچھے بھاگتے ہیں، خوبصورت لباس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسٹر آیا، اچھے کپڑے پہننے ہیں، ایسٹر آیا گھر کو خوب سجانا ہے، ایسٹر آیا ہمیں تو بس نئی نئی ڈشز بنانا ہے، لیکن مسیح کے اس کفارے اور اس کے لہو کی آپ قدر کو نہیں جانتے، جس سے آپ پاک ہوئے، جس سے میں اور آپ ہماری پاکیزگی ہوئی، جس سے ہماری خلاصی ہوئی تاریکی سے، خلاصی ہوئی گناہ سے، خلاصی ہوئی نجاست سے، خلاصی ہوئی آلودگی سے، خلاصی ہوئی برے چال چلن سے۔ آج خدا کا بیٹا یسوع آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے لہو کی قدر جانیں۔ مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، میں نے اس سے کہا، اے میرے خدا تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہے
جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ جب ہم 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، ہے خدا، میرے خدا تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایک ہی ذریعہ ہے مسیح کے لہو سے دھل کر اس پاک تخت تک رسائی حاصل کرنے کا۔ اب جو مسیح کے لہو سے دھلتے ہیں، اب جن کی خلاصی مسیح کے لہو سے ہوتی ہے، گویا انہوں نے اپنے جامے اس کے لہو سے دھوئے ہیں۔ جامے کا دھلنا یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ کسی نے گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں تو یہ ناراستی اور گناہ کی علامت ہے، لیکن اگر صاف ہیں، صاف دھلے ہیں اور سفید ہیں اور دھلے ہوئے ہیں تو یہ علامت ہے کہ یہ پاک ہوا ہے۔ اس کارن روحانی پہلو یہ ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ اب ذرا غور کریں اس آیت کے حصے پر۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اس سے کہا، ہے میرے خدا تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر کیا کیے؟ اب بڑا خوبصورت پہلو ہے، مسیح نے خون بہایا اور اس خون کے چشمہ سے انہوں نے اپنے لباس کو دھویا۔ اب میوچل ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا نجات کا کام اور بندے کا ریسیو کرنے کا کام مسیح نے لہو بہایا، لہو کا چشمہ جاری ہوا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب جو گناہ کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے عادات بد اور اعمال بد سے کنارہ کش ہوتے ہیں، بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ اپنے جامے برا کے لہو سے دھوتے ہیں۔ اب میشل کام ہے، اس سے خون بہایا، انہوں نے اپنے جامے دھو لیے، اور جامے دھونے کے معنی ہے کہ اب انسان نے جو خدا نے انیشیٹو لیا نجات کے کام کا اور نجات کو ریسیو کیا انسان نے، اور یہ جامے دھونا ہے۔ اور کیسے ریسیو کریں گے؟ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، اپنی ناراضی کا اقرار کریں گے، اپنی ان بری عادات کا ذکر خدا کے ساتھ کریں گے، اور ان برے اعمال کو ترک کر کے عہد کریں گے کہ خدا میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تیری حضوری میں رہوں گا۔ اور جب ان کے جامے دھل گئے، انہیں استحقاق حاصل ہوا، اور وہ بات جو صلح کی اور میل ملاپ کی تھی، آسمانی باپ کے ساتھ ان کا ملاپ ہو گیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا پاک ہے، اب ان کے جامے پاک ہو گئے، اب ان کی زندگیاں پاک ہو گئے، اب ان کے خیالات پاک ہو گئے، اب ان کا دل پاک ہو گیا۔ یہ مصیبت سے نکل آئے اور انہوں نے انیشیٹو لیا، انہوں نے گناہ کو چھوڑا، انہوں نے ناراضی کو چھوڑا، اب یوں جامے انہوں نے دھو لیے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کے اس کفارے کو مانتے تو ضرور ہیں، اور وہ ایسٹرز بھی مناتے ہیں، اور وہ ایسے گڈ فرائیڈیز کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، کالے کالے کپڑے پہنیں گے اور اظہار کریں گے مسیح کے سوگ میں اور دکھ میں شامل ہونے کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ مسیح کے اس کام کو جب جان جاتے ہیں تو یہ دن سوگ کا نہیں ہے، بلکہ نوح انسان کے لیے فرد اور مسرت کا دن ہے کہ نجات کا کام ہوا۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ نجات کا کام صلیب پر اس نے کیا، اور وہ دن دکھی انسان کے لیے
गुनाहगार इंसान के लिए, नाराज और निजासत में जिंदगी गुजारने वाले इंसान के लिए वो दिन बड़ा अजीम दिन है, और उसमें जामे धोने हैं न कि और आलूदा करने हैं। और रंगों के एतबार से हर रंग की एक अहमियत है। आप अगर देखें तो हर रंग की अहमियत है। पर्पल रंग जो है, क्रिमसी, ये दुख को, गम को, कि मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया और उसके दुखों में शरीक होना है। वाइट, ये निजात का, पाकीज़गी का कलर है। आसमानी रंग यानी ब्लू, वुसअत को जाहिर करता है, ब्रॉडनेस को जाहिर करता है। लाल शुक्रपन को जाहिर करता है। लेकिन जब आप यीशु के लहू से धुल जाते हैं तो ये लाल आपको यीशु के लहू की याद दिलाता है। राहब ने लाल डोरी बांधी, निजात पाई। ये निजात की अलामत बन जाए, चेंज हो जाते हैं माइंड और कलर। लेकिन अगर खुदा से जुदा लाल पहना है तो फिर शायद वैलेंटाइन डे का कोई और एक मफहूम निकल आए। लेकिन जब आप मसीह के लहू से धुलते हैं तो फिर निजात ये रंग आपको जाहिर करता है। लेकिन सफेद रंग ये बड़ा ही इस एतबार से कि उन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए हैं, और धोकर क्या किए? अब खुदा के कलाम मुकद्दस में इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। ये खुद अब इन्होंने काम किया है, और लोग उस काम को तो समझते हैं लेकिन इस काम को नहीं समझते, और मुफस्सरीन भी फोकस उस काम पर करते हैं लेकिन इस काम को नहीं करते कि खुद हमें काम करना है। उसका खून तो बह चुका है, उसका कफारा हो चुका है, वो मसलूब हो चुका है, उससे हमारी कीमत अदा कर दी है। अब हमें रसीद करना है, अब हमें लेना है, अब हमें हासिल करना है अपनी निजात को, अपनी रहाई को, अपनी खलासी को। और सोने चांदी से बढ़कर उसका लहू मेरे लिए, आपके लिए, हर निजात पाने वाले फर्द बशर के लिए अजीम दर है। और एक ही काम है फिर, और जब हमारा आसमानी बाप के साथ मिलाप हो जाता है तो फिर एक काम करना है। आइए मेरे साथ देखिए, मुकाशवा 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है, कोई और सबब नहीं है। आप कितना बिजनेस करते हैं, ये सबब नहीं है आसमान के उस बादशाही में दाखिल होने का या खुदा के तख्त के सामने होने का। खुदा का तख्त जहां लगा है, खुदा की प्रेजेंस है, खुदा की प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में और उसके सामने आप किसी और जरिए से हाजिर नहीं हो सकते। आपके मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, इसलिए मैं तो डायरेक्ट उसके तख्त के सामने जाऊंगा। जो गलत, ये आपका अप्रोच गलत है। आप कहेंगे मैं सुबह से शाम तक काम करने वाला और मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आप खुदा के तख्त के पास नहीं पहुंच सकते। आप सोचते हैं मैं बहुत अलीम हूं, बड़ा इल्म हासिल किया है और बड़ी दस्तरस हासिल है मुझे, लेकिन आप आसमान पर नहीं जा सकते और खुदा के तख्त के पास नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि आप पाक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस कायनात में अगर आप चाहते हैं आप आसमान के उस बादशाही के अजीम मंसूबे का हिस्सा हो और खुदा के आसमानी बाप के तख्त तक रसाई हासिल करें, तो एक ही जरिया है और वो है अपने जामे धोना, अपने गुनाह का इकरार करना, अपनी नाराजगी को तर्क करना, इसलिए कि वो सलीब पर खून मेरे और आपके लिए बहा चुका है, वो काम कर चुका है। अब हमें काम करना है, अब हमें रसीद करना है, हमें उस निजात से इस्तेफादा करना है। और इसके लिए बाइबल ये बयान करती है हमें सलीब पर उससे खून बहाकर हमें निजात दी है, अब हमने उस निजात को रसीद करना है। और फिर कितना बड़ा एहसास है कि वो
خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. نو بزنس، کوئی اور کام نہیں، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے. رات دن بھی رات بھی، نائٹ پریئر، ڈے پریئر، نائٹ ورشپ، ڈے ورشپ، یہ کام کرنا ہے اور کوئی کام کرنا ہی نہیں. لیکن جو خدا کے گھر نہیں آتے کبھی کبھار، اور اگر دل بھی جائیں تو وہ 1 گھنٹے کے بعد کہیں گے خدا ہم تو بہت بور ہو گئے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کوئی اور کام کریں، ہم کہیں اور بزنس کریں. پھر ان کے لیے ایک ہی ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے تمہارے لیے دوزخ ہی ہے. بس 2 ہی ہیں، یا آسمان کی بادشاہی ہے یا پھر ہمیشہ کی موت. یہ زندگی ہے، یہ موت. پہلی بات تو یہ کہ جب تک یسوع کا لہو آپ کی زندگی میں نہیں اور آپ اس لہو سے دھلے ہی نہیں. کون سا؟ جو صلیب پر اس سے بہایا. آپ اس سے دھلے ہی نہیں، آپ کی اس تخت تک رسائی نہیں. کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا احساس. کسی بادشاہ کے حضور آ جانا بہت بڑا احساس. اور وہ تو بادشاہ کا بادشاہ. اور پھر یہ اس کے مقدس میں، اس کے گھر میں، اس کی حضوری میں، اس کے مقدس میں ہونا بڑے احساس کی بات ہے. اور یہ زمین پر اس کی جھلک نظر آتی ہے. خدا کے گھر میں ہونا بڑے احساس کی بات ہے. لیکن جو یسوع کے لہو سے نہیں دھلتے نا، وہ اس کے گھر میں نہیں آتے. اور جو دھل چکے ہیں نا، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر سے جائے. اس لیے کہ خدا کے تخت کے سامنے جو انہیں زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے نا، وہ مسیح سے اور خدا باپ سے جدا ہو کر نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے مقدس میں رات دن، اور اسی لیے چرچز جو ہیں جو آسمان پر لے جانے کے لیے زمین پر وسیلہ ہے، وہ ڈے بھی کرتے ہیں اور نائٹ بھی، تاکہ بندہ عادی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ نائٹ سیمینار ہے، نائٹ کے تو عادی ہو گئے لیکن ڈے کے نہیں ہے. رات بھی اور دن بھی، تھرو آؤٹ نائٹ عبادت، تھرو آؤٹ ڈے، سارا دن اور ساری رات. بہت سے جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا دوپہر رات 12 بجے یا دوپہر 12 بجے، وہ ذرا سن لیں کان کھول کر. سارا دن ساری رات اپنا اسٹیمنا بڑھائیں. اگر کچھ تھوڑے آپ پر داغ دبے ہیں نا، پھر آپ آدھا، لیکن جب آپ کا جامع دھل چکا ہے اس کے لہو سے، پھر آپ ساری رات اور سارا دن اس کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے. اور یہ آنر ہے، یہ احساس ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھویا. اور جب وہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں نا، پھر ان میں غلبہ ہوتا ہے. ایک ہلکی سی جھلک ہم انسانی زندگی میں دیکھتے ہیں. پہاڑ پر موسیٰ خدا کے ساتھ صرف 40 دن 40 رات، اور جو جلال خدا کا نا وہی اس کے چہرے سے منعکس ہو رہا ہے. اب یہ غلبہ ہے. اسی طرح آپ جب اس دنیا میں خدا کے برے کے لہو سے دھل چکے ہیں تو آپ غلبے کی زندگی گزارتے ہیں. شیطان دن دھڑاتا ہے لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں، اس لیے آپ غلبے کی زندگی حاصل کرتے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ مکاشوہ 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت. مکاشوہ 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. اب جو برا کے لہو سے دھل جاتے ہیں نا، انہیں پھر اپنی جان کی بے پرواہ نہیں. انہیں معلوم ہے یہ جان خدا کی وفاداری میں ختم ہو جائے گی، لیکن خدا پھر اسے زندہ کرے گا اور ابدالآباد میں جیتا رہوں گا. برے کے لہو سے غلبہ ہے. اگر آپ
مسیح کے لہو سے نہیں دھلے تو آپ کی زندگی میں غلبہ نہیں. لیکن جب آپ مسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں، آپ کے پاس مسیح کا اختیار ہے کہ آپ غالب ہیں، اس لیے کہ مسیح نے غلبہ پایا ہے اور اس نے غلبہ دیا. اسے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور تمہیں کسی چیز سے کچھ ضرر نہ پہنچے. پھر لوگ جادو کریں گے، آپ پر جادو چلے گئے، اس لیے کہ آپ یسوع کے لہو سے دھلے، آپ پر مسیح کا لہو ہے اور آپ غالب آئے. بری روح آپ کے بدن میں داخل ہونا چاہیے لیکن اس کو کوئی راہ ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ مسیح کے لہو سے دھلے ہیں. اب آپ کو غلبہ ہے. آپ کہتے ہیں اے ناپاک روح دور ہو جا، بری روح دور ہو جائے گی. اور جادوگر نے جو 21 دن بیٹھ کر آپ کے لیے علم پڑھا نا، 21 سیکنڈ سے بھی پہلے ایک پل میں اس کا سارا علم ختم ہو جائے. اسی کے مسیح کے لہو کے سبب سے آپ کی زندگی میں غلبہ. ایک بدر کی افتتاح پر میں دعا کر رہا تھا اور اس میں جادوگر حاضر ہوا اور اس سے بڑا علم پڑھا، اس سے پڑھا اور یوں کیا سب جیسے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد اسے پھونکے ماری لیکن کچھ بھی نہ ہوا. وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا آپ کیا ہو؟ میں جس پر علم چلاتا ہوں ایک لمحہ نہیں لگتا کہ بس وہ زیر ہو جاتا ہے. اور پھر اس نے بارہا کوشش کی اور اس کے بعد اس سے دیکھا کہ غلبہ نہیں ہو رہا بلکہ مغلوب ہو گیا. اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس خاتون پر. میں نے کہا اے ناپاک روح اس آدمی میں سے، اس خاتون میں سے نکل جا. اور وہ تاثیر اور جادوگر دونوں ہی اس کے بدن سے جاتے ہیں. غلبہ ابلیس اور اس کی قوتوں کو نہیں ہے. جب آپ مسیح کے لہو سے چھپے ہیں اور دھلے ہیں تو پھر آپ کو ابلیس اور اس کی قوتوں پر غلبہ. آپ خائف نہیں ہوتے پھر، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ آپ کی زندگی میں مسیح کے لہو کے وسیلہ سے. جو برا کے خون سے دھلے ہیں، دو یہاں پر ہم چیزیں دیکھتے ہیں. اپنی گواہی کا کلام، جامع دھونا، ایک تو برا کے خون سے اور دوسرا گواہی کہ میں نے نجات پا لی، میں نے گناہ چھوڑ دیے. دیکھیں غور سے اس آیت کو، مکاشفہ 12واں باب عرض کی 11ویں آیت. اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام سے. کس کی گواہی؟ اپنی گواہی. جو آپ کی زندگی میں گواہی ہے، ٹیسٹیمنی ہے کہ میں نجات پا چکا، میں یسوع کے لہو سے دھل چکا، میں نے گناہ ترک کر دیے. یہ آپ کی اپنی گواہی کا کلام ہے. اس سے غلبہ ہے آپ کی زندگی میں، اس سے پاور ہے آپ کی زندگی میں، اس سے فتح ہے آپ کی زندگی میں. اور پھر آپ اس غلبہ سے ابلیس کی قوتوں پر فتح پائیں گے. بہت سے جو گناہوں میں نا آپ ان کو مسیح کے قدموں میں لائیں. آج خدا چاہتا ہے کہ صلیب پر مسیح نے خون بہا کر آپ کو نجات دی ہے اور اس کی شکر گزاری کریں. اور اگر اب تک آپ نجات سے محروم ہیں تو اس کے لہو کی دھارا کے نیچے آ جائیں. اور جب آپ اس کے لہو کی دھارا کے نیچے آئیں گے آپ کا کریکٹر بدل جائے گا، آپ کا انداز فکر بدل جائے گا. آپ پھر دشمن کو ایسا جانی دشمن نہیں سمجھیں گے کسی انسان کو ختم کر دیں، بلکہ آپ اس کے لیے شفاعت کریں گے. البتہ ابلیس اور اس کی قوتوں کا کلا کما کریں گے. روح کی تلوار آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس گواہی کا کلام ہے، آپ لہو سے دھلے ہیں، آپ کی پشاب صاف. آئیے آج جو اب تک مسیح کے لہو سے نہیں دھلے وہ اپنی زندگی پر غور کریں اور آئیے اپنے آپ کو اس کے لہو کی دھارا کے نیچے لے آئیں.
سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں. آج وہ جو اب تک صلیب پر خون قیامی اسرائیل میں وہ جان گئے، آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا صلیب پر خون بہا کر مسیح نے ہمیں نجات دی ہے. اور اب وہ جو اپنے جامے دھونا چاہتے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. جو اپنے جامے دھونا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. کہیں آپ کے جامے آلودہ تو نہیں؟ سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو. آج کتنے لوگ ہیں جو صلیب پر بہے ہوئے خون کے نیچے آ کر اپنے جامے دھونا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو اپنے جامے دھو چکے ہیں اور صرف اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیں، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. اے خدا، اے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے صلیب پر خون بہا کر مجھے نجات دی. تیرا شکر ہو. اور اے خدا میری آلودہ پوشاک کو تو نے پاک کیا ہے. تیرا شکر ہو. اے خدا اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے میری زندگی میں ناراضی کے کام آئے، مجھے معاف کر. میرے ان داغوں کو دھو کر پاک کر میں تیرے حضور آیا ہوں. اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہوں. اے خدا میرے گناہوں کی دستاویز کو اپنے لہو سے دھو کر مجھے پاک کر، تاکہ آسمانی باپ کے ساتھ میری صلح ہو اور میل ملاپ ہو. اور یہی میل ملاپ اور یہی صلح میری دیگر انسانوں کے ساتھ ہو. اے خدا مجھے معاف کر. تیرا خاصہ ہمیشہ رحم کرنا ہے. تیرا شکر ہو، تو نے میری خاطر صلیبی موت گوارا کی. تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا، تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. اے خدا مجھے معاف فرما، اور میں عہد کرتا ہوں جان دینے تک تیرا وفادار رہوں. تیرا شکر، تیری تعریف. آسمان اور زمین کے خالق و مالک اقدس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. اے خدا تو بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی کے عظیم کام بنی نوع انسان کے لیے کرتا ہے. اور خدا باپ تیرا شکر ہو تیرے بیٹے یسوع کے لیے، جس سے میرا، ہم سب کا اور تمام دنیا کا کفارہ دیا، اور جس کے مار کھانے سے ہم نے زندگی پائی. اے خدا اب ہم تیرے بیٹے یسوع کے لہو سے اپنے جامے دھوتے ہیں، اور اے خدا کامل پاکیز کی بخش سوچ و خیالوں کو اپنے تابع کر، تاکہ خدا ہم حقیقی ایسٹر اور تمام تہوار اے خدا حقیقی طور پر منا سکیں. تیرا شکر، تیری تعریف ہو، کیونکہ تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، اور میرا ایمان ہے تو نے معاف کر دیا ہے. اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین.
تشریف رکھیے.